मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर रॉ और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे। कल पाकिस्तान भर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क को जैम कर दिया, बड़े हंगामा आराई की, तमाम शहरों में रोड ब्लॉक कर दी और तमाम लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए। अस्पतालों में एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच सकी, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो सकी, लोग कई कई घंटे अपने शहरों में महसूर होकर रह गए, पेट्रोल ख़त्म हो गया और बड़े परतशद्दद वाक़यात हुए जिसमें गाड़ियों को आग लगाई गई, प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों को मारा गया। तो पूरे मुल्क में एक कियास था, एक अनारकी फैली हुई थी, लेकिन कहीं पे भी गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही थी। कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नजर नहीं आ रही थी। जो पुलिस नजर आ रही थी वो उनको मार पड़ रही थी, उनको उनसे नारे लगवाए जा रहे थे, उनको किडनैप किया जा रहा था और उनको अब्यूज और एक्यूज किया जा रहा था और उनको मारा पीटा जा रहा था। तो कहीं पे वजीर दाखिला साहब जो शेख रशीद हैं हमारे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब नजर नहीं आ रहे थे। तो टोटल कई घंटे पूरे मुल्क में एक अनारकी और क्यास फैला रहा। तो नाजरीन, ये एक पहला वाकया नहीं है। अगर हम मजहबी इंतहा पसंदी की बात करें तो जब से 1977 में जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लगा, उस वक़्त से और आज तक पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। ना सिर्फ मौजूद रही है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं उनकी तरफ से उनको बढ़ोतरी दी गई। पाकिस्तान अफगान जंग जब जारी थी, अफगान जिहाद के नाम पे उस वक्त जारी था, तो उस वक्त पाकिस्तान को और अमेरिका को एक नर्सरी चाहिए थी मुजाहिदीन के नाम पे, जो वहाँ पे कार्रवाई कर सके। और ना सिर्फ नर्सरी, आपने रिक्रूट लोग करने तो उसके लिए आपको एक जरखेज जमीन की जरूरत होती है जहाँ पे कि एक पौधा और वो फसल उग सके। तो उसके लिए पूरे कौम का एक माइंड सेट चेंज किया गया, इस्लामाइजेशन की तरफ उनको लाया गया। ना सिर्फ जो इस्लाम के सही जो तालीमात है उनकी तरफ नहीं, लेकिन रसूमात की तरफ और एक जज्बातियत को बढ़ाया गया ताकि एक वहाँ पे एक नर्सरी पैदा हो। पाकिस्तान ने जब 79 में जब अफगान वॉर शुरू हुई उस वक़्त से लेके और पिछले 2-3 साल तक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो देवबंदी जो हमारा फ़िरका है, जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसके लोगों को की एक मजहबी जुनूनियत को हमने भुगता है। वहाँ पे लश्कर जंगवी के नाम से, कभी कोई तालिबान के नाम से, कभी पाकिस्तानी तालिबान के नाम से, कभी शियों की मुखालफत में, कभी देवबंदियों की कभी शियों के खिलाफ एक उनको एक नारा लगाया गया, काफिर काफिर शिया काफिर का नारा लगाया गया और उनको कत्लो गारतगिरी की गई। कभी बरेलवियों के नाम पे की गई, कभी अहले हदीस के नाम पे की गई, कभी कादियानियों के नाम पे की गई। तो वो हमेशा से चलती रही थी। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई और पाकिस्तान की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई, तो जो देवबंदी जो मजहबी जुनूनियत थी उसको कंट्रोल किया गया, उनके लोगों को पकड़ा गया, उनको पे क्रैक डाउन किया गया। उसके बाद एक नई जो जुनूनियत और एक मजहबी जो पैदा हुई है वो तहरीक लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से वो एक जान थे, TLP के नाम से, जिनके मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जिसके के रुए रवां थे और बाकी दूसरे लोग थे। तो उन्होंने उस वक्त तक उनका नाम नहीं आया था। सबसे पहले उन्होंने 2017 में जब कुछ तरामीम की गई, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में जो फॉर्म जो फिल करना था उसके नाम पे एक हंगामा पूरे मुल्क में खड़ा किया गया और उन्होंने एक काफी दिनों तक जो है ना वो फैजाबाद में धरना दिया गया। उस वक्त बहुत सारे हलकों की तरफ से उनको आशीर्वाद हासिल थी। जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करेंगे और हम मुज़ाकरात से हल करें। इमरान खान साहब ने, जो कि हम इसको के तालिबान खान का नाम से पुकारा जाता था, उन्होंने एक अपनी स्पीच में और बहुत सारे जलसों में कहा कि हमारे कारकुनों को रोकना मेरे लिए कंट्रोल हो रहा है। वो तहरीक तालिबान को तहरीक लब्बैक के धरने में ज्वाइन करना चाहते हैं। शेख रशीद जो पिंडी में थे उनकी तरफ से बड़ा उनको सपोर्ट किया गया, जो आजकल पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं बदकिस्मती से।
تو یہ ایک ایسا جو ایک مانسٹر کریٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو الیکشن کمیشن میں بھی رجسٹرڈ کر دیا گیا تاکہ وہ سرٹن قوتوں کو جو جس کو الیکشن میں نہیں چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ وہ آئیں، اسپیشلی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو، تو وہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے گئے اور جنہوں نے ہر حلقے میں 10 سے 15 ہزار ووٹ لیے۔ ایون لیاری جیسے حلقے میں جو کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے گڑھ ہے، وہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ایم پی جیت گیا۔ تو یہ ایک بڑی اس وقت سیاسی مفادات کے نام پہ ایک مانسٹر کھڑا کیا گیا۔ آج وہ مانسٹر، اس کے بعد جب خادم حسین رضوی نے للکارنا شروع کیا اسٹیبلشمنٹ کو، جب انہوں نے للکارنا شروع کیا عدلیہ کو، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ان کی وفات کے بعد پھر ایک جو فرانس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین امیز جو پریزیڈنٹ نے بات کی، اور اس سے پوری دنیا میں ایک غم و غصہ پھیلا، کیونکہ مسلمان جو ہے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک بڑا سینسٹیو بڑا ایشو ہے اور بڑا جذباتی ایشو ہے۔ تو کسی کو بھی فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور جب آپ ایک ٹھیک ہے کسی کو فریڈم آف سپیچ کا حق حاصل ہے، آزادی حاصل ہے کچھ بھی کہنے کی، لیکن جب کسی دوسرے مذہب کے، دوسرے سیکٹ کے، دوسرے ریلیجن کے، دوسرے کلچر کو وہ ایک کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے تو وہ آپ کی فریڈم آف سپیچ نہیں کہلاتی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے نام پہ ایک پھر پاکستان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے دھرنا دے دیا۔ تحریک طالبان نے اس وقت پھر ایک معاہدہ کیا گورنمنٹ نے کہ ہم 20 اپریل تک جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیں گے۔ تو یہ ایک فائر فائٹنگ تھی اور یہ ایک ٹیمپریری سولوشنز کی ہے، بلکہ جب 2017 میں جو دھرنا ہوا اس میں باقاعدہ ISI باقاعدہ انوالو تھی، انہوں نے جا کے وہاں پہ معاہدہ کیا اور آرمی کی طرف سے ان کو 1,000 روپیہ بھی دیا گیا اور وہ کہا گیا کہ جی ہم بھی آپ پہ سے ہی ہیں۔ تو یہ ایک جو ٹیکٹیکل جو ہے وہ کامیابی کے لیے ہم اسٹریٹجکلی جو ہے نا پاکستانی معاشرے کا جو فیبرک ہے اس میں ایک انتہا پسندی، جنونیت اور لا لیسنس پیدا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ایک انٹرپریٹیشن لے کے چل پڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ میں صحیح ہوں۔ لیکن پرابلم اس وقت آتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں تو صحیح ہوں لیکن آپ غلط ہیں، اور نہ صرف آپ غلط ہیں بلکہ میں آپ پہ میرا جو نظریہ ہے یا جو میرے جو اسکول آف تھاٹ ہے یا جو میرے خیالات ہیں وہ میں آپ پہ بزور بازو بزور طاقت آپ پہ میں تھوپوں گا۔ تو یہ ایک یہاں سے انارکی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے لا لیسنس پیدا ہوتی ہے، کوئی ملک میں نہیں تھی۔ تو یہ ایک انہوں نے جو مانسٹر کریٹ کیا تھا آج وہ ملک میں ایک پھیل گیا ہے ہر جگہ پہ، ایک جو ہے ملک کے تمام فیبرک کو، جو ٹالرنس کو ختم کر دیا ہے، کسی کو ایک مذہبی جنونیت۔ یہ پاکستان کے لیے سالمیت کے لیے پچھلے 30 سال ہم نے جو دیوبندی جو جنونیت ہے وہ بھگتی ہے، کیا پاکستان کے مقدر میں اگلے 30 سال کے لیے یہ بریلوی جنونیت ہم نے بھگتنی ہے؟ کیا پاکستان کے مقدر میں یہ اس وقت بڑا ایک اسٹریٹجیکلی جو مجرم تھے پچھلے 30 سال میں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ قصور ہے، اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے، اس میں کہوں گا کہ انہوں نے بھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور حلقے کی سیاست کے لیے اس طرح کے جو مذہبی جنونیت ہے وہ جو ہے نا ان کو نظر انداز کیا۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، وہ سیکولر پارٹیاں ہیں، وہ لیفٹ کی پارٹیاں ہیں، انہوں نے ایز اے جماعت تو ان چیزوں کو کنڈیم کیا اور ان کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ایک اس بند باندھنے میں ناکام ہو گئی، اور ان جیسی جو قوتیں ہیں وہ ایک معاشرے کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج نہیں کر سکی۔ یہ آپ کو ایک پوری نسل آپ نے جو نرسری گرو کی ہے، جو کہ آپ کے مسجدوں سے، محلوں سے، آپ کے اسکولوں سے، آپ کا جو آپ نے جو سلیبس کریٹ کیا ہے، یہ اس کی پیداوار ہے۔ تو ناظرین اس میں اگر آپ دیکھیں، اس میں نہ صرف یہ آج کی بات نہیں ہے، میں آج ہی اخبار میں کسی نے مجھے شیئر کیا جو
ایک تراشا اخبار کا، وہ آئی جی آئی کے زمانے میں جو نواز شریف صاحب کی جو ایک بیان تھا جو کہ بی بی شہید کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں آئی جی الیکشن سے پہلے کہ الیکشن بے نظیر کی کامیابی کے لیے اسرائیل اور امریکہ میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور یہ عاشقان رسول اور گستاخ رسول کا معرکہ ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو ہے اس میں یہ اسلام اور کفر کی جنگ کیسے بنا دی گئی. تو آج پاکستان میں جو پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے 60% پاکستان ہے، اس میں مسلم لیگ نواز جو ایک جس کا بہت رول ہے سپاہ صحابہ کو بنانے میں، جس کو کہ طالبانائزیشن میں کو ایک مائنڈ سیٹ میں لے کے چلنے میں، جو آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے جنرل حمید گل جیسے جو جرنیل تھے جنہوں نے کہ افغان جہاد کے نام پہ جنرل اختر عبد الرحمان کی اولادیں ان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں. جنرل اختر عبد الرحمان ان کے ساتھ رہا ہے. جنرل ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ نواز شریف کو میری عمر لگ جائے. ان جیسے لوگ آج پاکستان کا اپنے آپ کو لبرل چہرہ کہلاتے ہیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے پاکستان کا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ مسلم لیگ نواز جیسی جماعت ایک لبرل اور جو ایک چہرہ کہلاتی ہے، تو آپ ایکسٹریمزم کے دیکھ لیں کہ کہاں پہ ایکسٹریمسٹ پارٹیاں جو رائٹ پارٹیاں ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں. تو یہ سوچنے کا مقام ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے، پاکستانی سیاسی جماعتوں کے لیے، اور the people who matters who run the policy ان کے لیے جو مقتدرہ قوتیں ہیں، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو چاہیے اگر وہ خدا نہ اگر وہ پاکستان سے مخلص ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہماری نسلیں اس کا شکار نہ ہو، اس مذہبی جنونیت کا، ایک ملک میں ٹالرنس پیدا ہو، ملک میں ڈائلاگ پیدا ہو، ملک میں ایک دوسرے کا بھائی چارہ پیدا ہو اور ایک روشن خیالی پیدا ہو، تو ان چیزوں کو ذاتی مفاد کے لیے اور چھوٹے مفاد کے لیے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ میری یہی اپیل ہے کہ یہ ایک مانسٹر کو قابو کرنا یہ تمام حلقوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی. آج کسی اور کی باری ہے، کل میری باری ہے، کل کسی اور تیسرے کی باری آئے گی، یہ سب کو نگل لے گی. پچھلے جنگ میں وار آن ٹیرر کے نام پہ ہم 70,000 لوگوں کی قربانی دے چکے ہیں، تو کیا ایک اور ہم 70,000 قربانی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے سب کے لیے. تو اسی پہ میں اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں آج کا. میرے پروگرام کو دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.